السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، میرے معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز خواتین، میری ماں بہنوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موضوع چل رہا ہے اصلاح نفس سے متعلق، کہ نفس کی اصلاح کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی موضوع کی یہ 5ویں کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، بغور سماعت فرمائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش فرمائیں۔ کسی صاحب نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت، کیا آپ میٹھی چیز استعمال نہیں کرتے؟ تو انہوں نے، بزرگ نے کہا کہ جی ہاں، میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، ورزش نہیں کر سکتا، اس لیے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ پرہیز کریں، اس لیے میں پرہیز کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے پھر تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو بزرگ نے کہا اللہ بھلا کرے ہمارے مشائخ کا، کہ انہوں نے ایسی محنت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ جب سے ڈاکٹروں نے کہا میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی، اس کے بعد سے کبھی دل میں طلب بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تصوف اور سلوک کی محنت انسان کو ایسا مستقل مزاج بنا دیتی ہے، گویا ذکر کی محنت سے مشائخ نفس کو لگام ڈال دیتے ہیں، پھر انسان لذتوں کا خوگر نہیں بنتا، بلکہ سنت ہی ہر وقت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ یہ سدھایا ہوا انسان اللہ کا ولی کہلاتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں۔ حالانکہ کرامتوں کا صادر ہونا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے، یہ کام تو جوگی اور ہندو پنڈتوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کالے علم والے بھی کیا کیا شعبدے دکھا دیتے ہیں، یہ سب کام آسان ہیں، مگر ان میں ظلمت ہوتی ہے اور اس سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جب وہ پھنستے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمیں آج تک کبھی جن کا عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ ہمیں تو پتہ چلا بلکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کرتے ہیں۔ جنوں کے عامل پھنس کر ہمارے ہاں آ جاتے ہیں،
اللہ کی شان دیکھیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آدمیوں کے جن ہمارے پاس آ کر کیسے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کامل بننا، عامل نہ بننا، ایسی چیزیں تو اس تصوف و سلوک والے راستے کی گرمی بڑی چیزیں ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ ہر حال میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہو، یہی اصل مقصود ہے۔ ذکر و سلوک کا مقصد ذکر کی لذتیں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے مشائخ ہمیں عبد اللطف نہیں بناتے بلکہ عبد اللطیف بناتے ہیں۔ وہ ہمیں لذتوں کا خوگر نہیں بناتے بلکہ سنتوں کی پیروی کرنے والے بناتے ہیں۔ گویا وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نفس ایک منہ زور گھوڑا ہے، یعنی کنٹرول سے باہر گھوڑا ہے، اس کو شریعت کی لگام لگانی چاہیے۔ جب اسے شریعت کی لگام مل جائے تو سمجھنا کہ اب یہ قابو میں آ چکا ہے، اب اس پر سواری کرو اور اللہ کے قرب کی مقامات کی سیر کرتے رہو۔ جو انسان یہ سمجھے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، وہ پکا جاہل ہے۔ دل کے کان کھول کر سن لیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ شریعت ہی میں ہے، طریقت تو شریعت کی خادمہ ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ آج کل تو لوگ اسی بندے کو ولی سمجھتے ہیں جو انہیں کوئی الٹا سیدھا کام کر کے دکھا دے۔ ایک عام آدمی اور اللہ کے ولی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی بڑے کام کر جاتا ہے لیکن اس کو استقامت نصیب نہیں ہوتی، لہٰذا ایک وقت میں وہ نماز پڑھے گا جیسے وقت کا ابدال پڑھتا ہے، اور اگلی نماز ایسی پڑھے گا جیسی وقت کا فاسق و فاجر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی کیفیات میں بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کبھی تو اس کی تو اللہ تعالیٰ سے ایسی لو لگی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور آدمی کو اس پر شک آتا ہے، اور کبھی وہی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مبتدی سالک کی کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ اس کو تلوین احوال کہتے ہیں، لیکن صاحب نسبت لوگ صاحب تمکین ہوتے ہیں، ان کو استقامت حاصل ہوتی ہے، وہ ہر حال میں ایک ہی کیفیت بنائے رکھتے ہیں اور ایک ہی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ دیس یا پردیس، خوشی یا غمی کے حالات ان کے معمول میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ حامیم سجدہ کی 30ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، یعنی استقامت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور یہ استقامت اصلاح نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر نفس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ نفس انسان کے ساتھ اسی طرح کھیلتا رہتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ الٹے کام جسٹیفیکیشنز پیش کرتا ہے۔ ایک صاحب رشوت لیتے تھے، کسی نے ان سے کہا، بھائی رشوت کیوں لیتے ہو؟ وہ کہنے لگے، جی میں اپنے لیے تو نہیں لیتا، میں نے تو 2 روٹیاں ہی کھانی ہوتی ہیں، میں یہ سب کچھ بچوں کے لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کے لیے بھی تو کچھ لانا فرض ہے۔ اب دیکھو کہ نفس نے اسے کیسے بہکا دیا۔ اگر
معاملہ نفس پر چھوڑ دیا جائے تو پھر آدمی جو بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی نفس کوئی نہ کوئی لاجک یعنی دلیل پیش کر دے گا۔ خود چور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ساری رات جاگے اور بہت زیادہ خوف اور ڈر کے ساتھ چوری کی، اس لیے ہماری بھی تو محنت کی کمائی ہے نا۔ دو طالب علم تھے، ایک عمر میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔ استاد نے بڑے سے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا ماں باپ نے۔ پھر استاد نے چھوٹے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ استاد اس پر بڑا خوش ہوا اور بڑے کو شرم دلائی کہ تو بڑا ہے، چھوٹے نے تو صحیح جواب دیا لیکن تو نے غلط۔ وہ کہنے لگا جی اصل میں پہلے پیدا ہوا تھا اور یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو یاد رہا اور میں بھول گیا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس انسان کو کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور نفس اسے کہہ رہا ہوگا کہ نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے۔ نوجوان توبہ طائب ہوتے ہیں، وہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت گندی ہوتی ہے اور ہماری محبت تو سچی ہے۔ یہ ایک بری سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کالج کے ایک پروفیسر صاحب تھے جو کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم کی وجہ سے کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے۔ اس ناجائز تعلقات کی وجہ سے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اس کی بڑی بدنامی ہوئی۔ کسی اور پروفیسر نے اس کو شرم دلائی کہ اگر تو نے بدکاری کرنی ہی تھی تو احتیاط ہی کر لیتا، عزل ہی کر لیتا تاکہ حمل نہ ٹھہرتا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں خیال تو مجھے بھی آیا تھا لیکن بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ عزل کو جو ہے وہ مکروہ جو ہے علماء کی بات لے لیا اور زنا حرام کاری ہے اس کو اپنی جانب سے کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ نفس کی ان مکاریوں سے بچنے کے لیے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی مربی کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے، جسے بیعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر لما کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے لما کا لفظ ارشاد فرما کر نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لما کا لفظ استعمال ہوا، وہاں اس کا لفظ یا تو پہلے مغفرت کا اعلان فرمایا یا بعد میں جیسے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات وازواجک واللہ غفور الرحیم۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا تھا۔ یہاں واللہ غفور الرحیم کے الفاظ کے ذریعے معافی کا اعلان ساتھ ہی کر دیا، اور کہیں پر پہلے معافی کا اعلان فرمایا اور بعد میں لما کا لفظ ارشاد فرمایا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یعنی اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے کیوں اجازت دی؟ پہلے یا بعد میں معافی کا اعلان اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
عظمت الہی اور خشیت الہی اتنی ہے کہ اگر معافی کے اعلان کے بغیر لما کا لفظ سے خطاب کیا تو محبوب کے لیے شاید برداشت کرنا مشکل ہو جاتا، اور جہاں ایمان والوں کی تربیت کے لیے قرآن مجید میں لما کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں معافی کا اعلان نہیں فرمایا گیا۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف کی 2 اور 3 آیت ہے۔ مفہوم ہے اے ایمان والو کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں، اور بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر مانو گے تو رحمت کا حصہ ملے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہاری پٹائی کی جائے گی۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو تربیت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ خواہشات انسان پر غالب آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے بس میں نہیں رہتا۔ کسی کتاب میں نے پڑھا کہ کسی سے پوچھا گیا کہ تمہاری پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا کلو وشربو، یعنی کھاؤ اور پیو۔ اس نے پھر پوچھا کہ تمہاری پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ وہ کہنے لگا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری پسندیدہ سنت کون سی ہے؟ وہ کہنے لگا کھانے کی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر کے کھانا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہ تم اللہ کا کوئی پسندیدہ حکم بھی سنا دو۔ وہ کہنے لگا کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ حکم یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں۔ جب انسان نفس کے ہاتھوں کھلونا بنتا ہے تو اس کی خواہشات بھی اسی طرح کی بن جاتی ہیں۔ اس کے خواہشات کا محور اور مرکز دنیاوی لذات بن جاتی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں اشعب الطامع نامی شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس کے اندر طمع بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کا نامی گرامی طامع تھا، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے سامنے اگر کوئی آدمی اپنا جسم کھجاتا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ شاید یہ کہیں سے کچھ دینار نکال کر مجھے ہدیہ کر دے گا۔ وہ خود کہتا تھا کہ جب میں 2 بندوں کو سرگوشی کرتے دیکھتا تھا تو میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ ان میں سے شاید کوئی یہ وصیت کر رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت اشعب کو دے دینا۔ جب وہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنانے والے لوگوں کو دیکھتا تو ان سے کہتا کہ بڑے بڑے لڈو پیڑے بناؤ۔ وہ کہتے کہ ہم بڑے لڈو کیوں بنائیں؟ وہ کہتا کہ کیا پتہ کوئی خرید کر مجھے ہدیے میں ہی دے دے۔ ایک مرتبہ اس کو لڑکوں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ اس کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ بالآخر اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ لڑکوں سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سالم بن عبداللہ جو ہے وہاں پڑوس میں کچھ بانٹ رہے ہیں، تم بھی ادھر جاؤ شاید کچھ مل جائے۔ لڑکے سالم بن عبداللہ کی طرف بھاگے
تو پیچھے سے اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ جب سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچے تو وہ تو کچھ بھی نہیں بانٹ رہے تھے۔ لڑکوں نے اشعب سے کہا کہ تم نے تو ہمیں ایسے ہی غلط بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو جان چھڑانے کے لیے کوشش کی تھی۔ لڑکوں نے کہا کہ پھر تم خود ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ گئے؟ کہنے لگا کہ مجھے خیال آ گیا کہ شاید وہ کچھ صحیح معنوں میں بانٹ ہی رہے ہوں، تو پھر میں کیوں محروم رہوں۔ یہ جو کمیونزم دنیا میں آیا اس کے پیچھے بھی انسان کا نفس کار فرما تھا۔ نعرہ یہ لگا کہ روٹی کپڑا اور مکان غریبوں کو دیں گے۔ اس نعرے کی وجہ سے ایک نظام بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے حاکم اور تم ہمیشہ کے لیے محکوم۔ ان کو غریب اور امیر کا فرق ختم کرنے کے لیے مساوات قائم کرنی تو ضرور نظر آئی، مگر خود ساری زندگی حاکم بننے کے مستحق رہے۔ دیکھیں کہ نفس نے کیا دھوکہ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 سال کے بعد اس نظام کو خود اس کے سامنے ماننے والوں نے دنیا سے ختم کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجاہد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی مجاہدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے۔ یہ مجاہدہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ کر ہر حال میں شریعت و سنت پر عمل کر کے دل کی ایسی کیفیت حاصل کر لینا ضروری ہے جس میں شریعت پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ معزز سامعین، ناظرین، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، یہ موضوع اصلاح نفس کا جو چل رہا ہے اس کی یہ 5ویں کڑی اختتام کو پہنچتی ہے، اور 6ٹھی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کہی سنی ان باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، کلمہ والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔